ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر قدرمند احمد ولی خان صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگر صاحب، ساجد ترین صاحب، اختر لنگو صاحب، نیشنل پارٹی کے مرکزی قائدین، پیچھے ہوں آپ کے سینیٹر جان بلیدی صاحب، سر کو آپ نے ٹریپورڈ بنایا ہے. چیئرمین اسلم، خدا کو پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی اتنے کے نازک مت بنو بھائی. مرکزی چیئرمین خوشحال خان کاکڑ صاحب، ان کے رفقا. میں آپ کو سہولت دے رہا تھا. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے قابل احترام سینئر دوست مشر اظہر خان اچکزئی صاحب، اور آج کے اس تعزیتی ریفرنس کے میزبان عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان، تمام اضلاع سے آئے ہوئے کارکنوں، پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ہمارے دوست، کاسی قبائل کے بزرگان، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے، ہزارہ قوم کی جانب سے نواب ارباب عبدالقادر کاسی کی 26ویں برسی اور نواب ارباب عبدالظاہر کاسی کی پہلی برسی پر ان دو اکابرین کو قومی، ملی، سیاسی، سماجی، قبائلی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اس امید اور توقع کے ساتھ کہ جس طرح محبت کاکا نے کہا، یہ جو ارباب ہاؤس ہے یہ نہ صرف کئی تحریکوں کا مسکن رہا ہے، بلکہ بلوچستان میں بطور خاص کوئٹہ شہر میں اقوام، قبائل کی جو روایات ہے، جو ویلیوز ہے، جو اقدار ہے، اس کو پنپنے، اس کو فروغ دینے، اور اسی طرح کوئٹہ شہر میں امن، رواداری، محبت، بھائی چارے، باہمی احترام کا جو ایک کلچر متعارف کرایا گیا، اس میں ارباب ہاؤس اور ارباب ہاؤس میں موجود ہمارے سابق اکابرین اور موجودہ دوستوں کا بہت بڑا ایک کردار رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی سے قبل، آزادی کے بعد کی تحریکوں میں نواب ارباب عبدالقادر کاسی اور اس کے بعد ایک سیاسی رہنما کے طور پر، ایک سیاسی کارکن کے طور پر، ایک شگفتہ، مہذب، خوشگفتار، باکردار انسان کے طور پر ہمارے دونوں عظماء اکابرین ہم جیسے سیاسی کارکنوں کے لیے مشعل راہ ہے. جس طرح نواب ارباب عمر فاروق کاسی نے کہا کہ ہمارے ان دو اکابرین کی جو میراث ہے، جو سوچ اور نظریہ ہے، اس کی ذمہ داری ان پر آئی ہے. اس کا میں بھی گواہ ہوں بطور سیاسی کارکن کہ یہ ارباب ہاؤس موجودہ دور میں گزشتہ کئی سالوں سے، جب کوئٹہ شہر کے انتخابات کا مسئلہ ہو، یہاں کی چھوٹی موٹی تحریکوں کا ایشو ہو، ہمارے مشترکہ احتجاجی جلسوں اور مشترکہ موقف بلوچستان اور کوئٹہ کے حوالے سے ہو، تو ہماری بیٹھک، ہماری سیاسی بیٹھک، ہماری قبائلی بیٹھک کا یہ ارباب ہاؤس مسکن رہا ہے. مجھے امید ہے اور توقع ہے کہ جس رواداری، بھائی چارے کو فروغ دینے میں ہمارے اکابرین نے کردار ادا کیا، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. جہاں تک آج کے تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے بات کروں گا مختصراً، ہمارے عمائدین اکابرین یہاں تشریف فرما ہے، ہمیں انہیں سننا چاہیے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ بعض شخصیات اپنے قبیلے، اپنے قوم اور اپنے علاقے تک محدود نہیں ہوتے ہیں. کوئٹہ شہر کے عوام گواہ ہے کہ نواب ارباب عبدالقادر کاسی، نواب ارباب عبدالظاہر کاسی، کوئٹہ کے شہریوں نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں کہا ہے کہ وہ کس قبیلے سے ہے، وہ کس قوم سے ہے. ان کا دست شفقت
ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا طرز گفتار، ان کی محبت کوئٹہ کے شہریوں کے لیے ایسی تھی کہ ہر کوئی اسے اپنا قبیلہ کہتا تھا، ہر کوئی اسے اپنا قوم کہتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ان اکابرین کے نقش قدم پر آگے جائے. جہاں تک یہاں نمائندگی کی بات ہوئی، اسمبلی کی بات ہوئی، بحثیت سیاسی کارکن، بحثیت سیاسی جماعت، آپ ساری کارکنوں نے دیکھا کہ یہاں پر بلوچستان میں جو پارلیمانی نظام تھا، جو پارلیمانی سسٹم تھا، اس کا کس طرح مذاق اڑایا گیا، اس کی کس طرح دجیہ بکھیری گئی. اور کوشش یہ ہوئی کہ جس قومی تحریکوں کی، جس سیاسی جماعتوں کی، جس جمہوری جماعتوں کی جڑیں عوام میں ہے، جن کی 100 سال، 80 سال، 50 سال یا اس سے کمتر تاریخ رہی ہے، اس کی جڑیں عوام سے جو ہے دور کر لے، ان سیاسی جماعتوں کو عوام سے دور کر لے. اسی وجہ سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی، بلکہ یہ سازش کی گئی کہ عوام کا رابطہ کسی طور سے ان سیاسی جماعتوں سے کٹ جائے. لیکن سیاسی تحریکیں، سیاسی جماعتیں، ان کی جڑیں ہمیشہ عوام میں ہوتی ہے. ان کا اثاثہ ان کے نظریاتی کارکن ہوتے ہیں، ان کا اثاثہ قربانی دینے والے وہ حمایتی اور وہ کارکن ہوتے ہیں جو اس پارلیمانی سسٹم یا وزارت یا ایم پی شپ کے محتاج نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظریں، ان کا اپروچ بہت دور تک ہوتا ہے. وہ اپنی جماعتوں کے دستور العمل، اغراض و مقاصد کو لے کر آگے جاتے ہیں. تو جس طرح کی سازش اس انتخابات میں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہوئی، اس سے کسی طور بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، ان کا حوصلہ جو ہے ختم نہیں ہوگا، بلکہ بحثیت سیاسی کارکن اور سیاسی جماعت ان کی جدوجہد جاری رہے گی. آخر میں اتنا کہوں گا، بلکہ میں سنوں گا اپنے اکابرین سے کہ جو بلوچستان یا پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، جو خطے کی صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ سے جو عالمی قوتوں کی ایک سازشی لہر ایران سے ہوتے ہوئے ہماری بارڈروں تک پہنچی ہے، اس سے ہمیں کس طرح محتاط رہنا ہوگا. ہمیں آپس میں روشن خیال سیاسی طبقوں کو، سیاسی جماعتوں کو کس طرح اکٹھا ہونا ہوگا، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آخر میں ایک بار پھر میں اپنے اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سب کا. بہت مہربانی. یہ تھے ایچ ڈی پی کے مرکزی ترجمان قادر نائل صاحب. اب میں دعوت خطاب دوں گا نیشنل پارٹی کے سابق سیکریٹری جنرل اور رکن مرکزی کمیٹی سینیٹر جان بلیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کے اس دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. سینیٹر جان بلیدی صاحب. مائک تھوڑے نیچے کر دیں دونوں. بہت